السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا عنوان ہے والدین کی فرما برداری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں کسی کو باپ بنایا تو کسی کو ماں کا درجہ دیا، اور کسی کو بیٹا تو کسی کو بیٹی۔ رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو مقرر فرما دیا ہے۔ ہر ایک کا حق ادا کرنا فرض ہے، لیکن حقوق العباد میں والدین کے حقوق سب سے پہلے ہے۔ والدین در حقیقت انسانوں کے دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اور انسانوں کا وجود والدین کے مرحوم نے منت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ والدین بچپن میں بچوں پر رحم کیا، اس کی ضروریات کا لحاظ کیا، اس کے درد کو اپنا درد سمجھا، اس کی ضروریات کا اپنا ضروریات کا خیال کیا۔ اسی طرح بڑھاپے میں بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کو نعمت سمجھے، ان سے نرمی سے بات کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ توجہ کا بازو پستے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پہ ویسے ہی رحم کر جیسے کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ اور پروردگار صاف صاف بتا چکا ہے کہ تم اس کے سوائے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اب بھی مت کہنا، اور نہ ان سے ڈانٹ ڈپٹ کر بات کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرما کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو تیری زندگی میں پہنچ جائے تو ان کو اب بھی مت کہنا، اور نہ ان سے جھڑپ کر بات کرنا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرما رہا ہے کہ والدین کی جوانی میں اولاد کو نہ ہوں کہنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ جھڑپنے کی، اور جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ البتہ بڑھاپے میں جب والدین ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں تو اس وقت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں عام طور پر مزاج میں چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر والدین اپنے اولاد پر غصہ کرتے ہیں، تو اب یہ اولاد کا برداشت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاوضہ کرتے ہیں، ناک بو چڑھا کر باتوں کا جواب دیتا ہے۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جواب دینا اور جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات تم ان کو اب بھی مت کہو، اور نہ ان کی باتوں پر معمولی ناگواری کا اظہار بھی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا گرد غبار ان کو لگ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں، اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں صحیح سمجھ دے اور ایمان پر ثابت رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین اور آخرت میں عزت دے اور مشرکینوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب